دوستو بزرگوں، رمضان المبارک کے تعلق سے دو عبادتیں بہت اہم ہیں جو رمضان المبارک کے ساتھ خصوصی تعلق رکھتی ہیں۔ ایک دن کا روزہ جو فرض ہے، اور دوسرے رات کی تراویح۔ روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکانوں میں سے ایک رکن ہے۔ ایمان، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، جو پورے اسلام کے بنیادی طور پر 5 ستون ہیں، ان میں سے ایک اہم ستون روزہ ہے۔ روزے کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ صبح صادق سے ہوتی ہے، اور غروب آفتاب پر یعنی جس وقت سورج ڈوب جاتا ہے اس وقت روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ شرعی دن کہلاتا ہے۔ ایک تو حقیقی دن ہوتا ہے، سورج نکلا، سورج ڈوب گیا۔ جب رات کا اندھیرا ہوتا ہے تو رات کہلاتی ہے، سورج نکلا ہوا ہوتا ہے تو دن کہلاتا ہے۔ لیکن ایک شرعی دن ہوتا ہے جو صبح صادق سے شروع ہو کر غروب آفتاب پر ختم ہوتا ہے۔ روزہ بھی صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے اور اپنی نفسانی خواہشات سے بچانے کا نام روزہ ہے۔ روزے کی جب ابتدا ہوتی ہے تو سحری سے ہوتی ہے۔ سحری کھانا سنت ہے۔ سحری کو تاخیر سے کھانا یہ بھی سنت ہے، لیکن اتنی تاخیر نہ ہو کہ روزے میں شک پیدا ہو جائے کہ صبح صادق تو کہیں نہیں ہو گئی ہے۔ سحری آدمی دیر سے کرے لیکن صبح صادق سے پہلے فارغ ہو جائے، 5 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے صبح صادق سے سحری کھا کے فارغ ہو جائے، تاکہ روزے میں کسی قسم کا خلل واقع نہ ہو۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اذان ہوگی تو سحری بند ہوگی۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اذان کا تعلق تو نماز سے ہے، روزے سے اذان کا تعلق نہیں ہے۔ اذان تو نماز کے لیے ہوتی ہے، روزے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ روزہ تو اپنے وقت سے شروع ہوتا ہے، اس لیے صبح صادق سے 2-4 منٹ پہلے، 5-10 منٹ پہلے آدمی کو سحری ختم کر دینا چاہیے۔ اسی طرح جب دن پورا ہو جائے اور سورج ڈوب جائے تو بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس ایگزیکٹ ٹائم موجود ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ میری گھڑی صحیح ہے اور سورج اس وقت میں ڈوب گیا ہے، تو احتیاطی طور پر 5-10 منٹ تاخیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کرنا مکروہ ہے، بلکہ غروب آفتاب کے بعد فوری طور پر روزے کو افطار کر لینا چاہیے۔ تاخیر کرنا یہاں بھی مناسب نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی آدمی نے سحری اتنی تاخیر سے کی کہ صبح صادق ہو گئی اور وہ یہ سمجھتا رہا کہ نہیں ابھی تو صبح صادق نہیں ہوئی، وقت باقی ہے، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں جس وقت میں نے پانی پیا تھا یا سحری کی تھی اس وقت ٹائم ختم ہو چکا تھا، تو اس آدمی کا روزہ نہیں ہوگا، اس کو عید کے بعد اپنے روزے کی قضا کرنی ضروری ہوگی۔ اسی طرح کوئی آدمی ایسا ہے جس کو گھڑی دیکھنے میں مغالطہ ہو گیا، یا ابر یا بارش وغیرہ کی وجہ سے، موسم کی وجہ سے پتہ نہیں چلا کہ سورج غروب ہوا یا نہیں ہوا، اندھیرا سمجھ کر اس آدمی نے افطار کر لیا، لیکن ابھی سورج غروب ہونے کے اندر 10-5 منٹ یا 2-4 منٹ یا 1 منٹ بھی باقی تھا، اس سے پہلے اس نے افطار کر لیا، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس کو بعد میں عید کے بعد میں اپنے روزے کی قضا کرنی ضروری ہوگی۔ اسی طرح یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ روزہ فرض ہے، کسی حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ روزہ مرد پر بھی ضروری ہے، عورت پر بھی ضروری ہے، کیونکہ اسلام کے بنیادی 5 ارکانوں میں سے ایک رکن ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا، اگر کسی آدمی نے رمضان المبارک کا فرض روزہ جان بوجھ کر ایک بھی چھوڑ دیا تو ساری زندگی بھی اس کی تلافی میں روزے رکھے تو وہ برکتیں اور رحمتیں حاصل نہیں کر سکتا۔ اگرچہ ایک روزے کی رکھ کر ایک قضا ادا ہو جائے گی، لیکن وہ فضائل، وہ برکتیں حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ چند باتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر وہ پریشانیاں ہوں تو آدمی روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ پہلی چیز، ایک آدمی مسافر ہے، سفر میں ہے، چونکہ سفر میں تکلیفیں ہوتی ہیں،
گھر پر رہتے ہوئے جو راحتیں ہوتی ہیں، آرام ہوتا ہے، وہ سفر میں نہیں مل پاتا. اس لیے مسافر کے لیے اجازت ہے کہ اگر سفر میں تکلیف کا اندیشہ ہو تو وہ آدمی روزہ نہ رکھے اور بعد میں اس چھوٹے ہوئے روزے کی قضا کر لے. لیکن اگر آرام دہ سفر ہے، آدمی اپنے گھر سے اے سی کار میں جاتا ہے اور جس مقام پر جاتا ہے وہاں بھی کوئی تکلیف نہیں ہے اور اے سی گاڑی کے اندر بیٹھ کر اپنے گھر آ جاتا ہے، تو ایسی حالت میں روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ روزہ رکھنا افضل ہے. اسی طرح کوئی بیمار ہے، بخار ہو گیا یا اور کوئی ایسی تکلیف ہو گئی جس کی وجہ سے آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، اگر روزہ رکھے گا تو کمزوری آ جانے کا یا اس کی بیماری کے بڑھ جانے کا یا خدا نہ خواستہ اس کے جسمانی طور پر نقصان ہو جانے کا اندیشہ ہے، تو ایسے مریض اور بیمار کے لیے بھی اجازت ہے کہ آدمی روزہ نہ رکھے اور جب اس کی بیماری اچھی ہو جائے، طبیعت ٹھیک ہو جائے، تو اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی 1 روزہ 2 روزہ جتنے بھی چھوٹے ہیں وہ بعد میں اس کی قضا کر لے. بیماری کی وجہ سے فمن کان منکم مریضا او علی سفر، یہ 2 چیزیں قرآن کریم نے بیان کی ہے. اگر تم میں سے کوئی سفر میں ہو یا بیمار ہو تو وہ آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن روزہ معاف نہیں ہوتا بلکہ بعد میں ان روزوں کی قضا کرنی ضروری ہے. اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی عورت ایسی ہے جو حاملہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے، اس کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو عورت کو ڈبل طاقت کی ضرورت پیش آتی ہے، خود کی بھی اور بچے کی پرورش کی بھی. اگر ڈاکٹرنی نے یہ بتا دیا ہے کہ اگر بھوکا رہنا ہے، زیادہ دن رہیں گے تو بچے کو نقصان ہو سکتا ہے یا آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، کوئی پانی کی کمی واقع ہو سکتی ہے، تو ایسی عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہو، حاملہ ہو، اس کو بھی روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے. لیکن وہ یاد رکھے کہ کتنے روزے چھوٹے ہیں. جب روزے رمضان مبارک پورا ہو جائے اور بچہ پیدا ہو جائے اور طبیعت اس کی ٹھیک ہو جائے اور جب ہمت ہو جائے تو اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنی اس کے لیے ضروری اور فرض ہے. اسی طرح کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، دودھ پیتے بچے کے لیے بھی ڈبل طاقت کی ضرورت پیش آتی ہے. ماں کو بھی ضرورت ہے اور بچے کا دودھ بھی ماں کی چھاتی سے آتا ہے، اس لیے وہ بھی اس کی طاقت کی ضرورت ہے. اگر عورت دیر تک بھوکی رہے اور پیاسی رہے تو بچے کا دودھ نہیں آئے گا یا خود میں کمزوری محسوس ہوگی، بیمار ہو جانے کا خطرہ ہے. تو ایسی عورت کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اپنے کو بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے. بعد میں جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان کی عورت کو قضا کرنی چاہیے. روزہ معاف نہیں ہے، جتنے روزے چھوٹے ہیں وہ بعد میں اس کی قضا کرنی ضروری ہے اس کے لیے. اسی طرح کوئی آدمی بہت زیادہ عمر رسیدہ بزرگ ہو گیا یا اتنا بیمار ہو گیا کہ اب اس کو اپنی بیماری سے اچھا ہونے کا یقین نہیں ہے. ایک آدمی ہے 80 سال کا، 90 سال کا ہو گیا، اب اتنی طاقت نہیں رہی کہ روزہ رکھ سکے، اس کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. اسی طرح ایک آدمی اتنا بیمار ہو گیا یا کسی ایسی اللہ نہ کرے بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ اب امید نہیں ہے کہ اس بیماری سے اچھا ہوگا، بلکہ یہ ہے کہ اسی شاید میں بیماری میں اللہ کیا چلا جائے آدمی، ایسے بیمار کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. اس سے پہلے جتنی چیزیں میں نے بیان کی ہیں، مسافر ہے، اسی طرح کوئی آدمی وقتی طور پر بیمار ہو گیا ہے وہ ہے، کوئی حاملہ عورت ہے، کوئی بچے کو دودھ پلانے والی عورت ہے. اگر اس وجہ سے روزہ چھوٹ جاتا ہے تو روزے کا بدلہ روزہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے. روزے کے بدلے میں روزہ ہی رکھنا ضروری ہے. ہاں، وہ آدمی جو اتنا عمر والا ہو گیا اور اپنی عمر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے اور آگے امید بھی نہیں ہے طاقت ملنے کی، یا ایسا بیمار ہے کہ بیماری سے اچھا ہونے کی امید نہیں ہے، ایسے آدمی کے لیے گنجائش ہے کہ وہ اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کا فدیہ دے دے. ایک روزے کا 3.5 سیر جو یا 1.25 سیر گیہوں جو صدقہ فطر ہوتا ہے، ایک روزے کا 1 صدقہ فطر کے برابر اناج دے دے یا اس کی قیمت یعنی اس کے پیسے دے دے تو اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا. عام طور سے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھا تو کچھ لے دے کے کام چل جائے، ایسا نہیں. روزے کا بدلہ روزہ ہی ہے. صحت مند آدمی کو یا مسافر آدمی کو روزے چھوٹ جاتے ہیں تو اپنے روزوں کی قضا کرنی ضروری اور فرض ہے اس کے ذمہ. اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ روزے کے اندر اگر آدمی نے بھول سے کھا لیا، بھول سے پی لیا، پتہ ہی نہیں چلا کہ روزہ تھا، یا کوئی ایسی چیز استعمال کر لی جو پیٹ میں آدمی کے چلی گئی بھول سے، تو آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، نہ کھانے سے اور نہ بھول کر پینے سے. روزے میں اگر آدمی ٹھنڈک کے لیے غسل کر رہا ہے کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اس کا روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. روزے میں ہم مسواک کرتے ہیں، مسواک کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. روزے کی حالت کے اندر آدمی خوشبو لگاتا ہے،
اپنے کپڑوں پر جسم پر خوشبو لگائے، کوئی حرج والی بات نہیں۔ غیر اختیاری طور پر کوئی دھواں آدمی کے منہ کے راستے سے، ناک کے راستے سے اندر چلا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ غیر اختیاری طور پر میں نے کہا ہے، اختیاری طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے اگربتی جلا رہا ہے یا کوئی لوبان وغیرہ کی دھونی کے لیے اس نے کوئی چیز ڈالی ہے جس کا دھواں باقاعدہ خوشبو حاصل کرنے کے لیے آدمی لے رہا ہے، اس سے روزے میں فرق پڑ جاتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں کہیں دھواں ہے، آدمی غزر رہا ہے، وہ غیر اختیاری طور پر ناک میں منہ میں چلا گیا تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ آنکھ میں کوئی تکلیف ہے، آنکھ میں آدمی نے دوا ڈالی تو آنکھ میں دوا ڈالنے سے آدمی کے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ سرما وغیرہ آدمی نے آنکھ میں لگایا، اس سے بھی کوئی فرق نہیں آتا۔ آدمی نے جسم میں تیل کی مالش کری روزے کی حالت میں، اس سے بھی کوئی فرق روزے میں نہیں آتا۔ آدمی روزے کی حالت میں سویا ہوا ہے، آدمی کو بدخوابی ہو گئی، کپڑے ناپاک ہو گئے، اس کو احتلام ہو گیا تو اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا، فوری طور پر اٹھے اور غسل کر لے آدمی۔ ان چیزوں سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ خالی برش، جس طرح مسواک ہم کرتے ہیں، خالی برش سے بھی دانت صاف کرنے سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ہاں آدمی نے جان بوجھ کر کھا لیا، جان بوجھ کر پی لیا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوا کے طور پر یا غذا کے طور پر یا لذت کے طور پر کوئی چیز ناک کے راستے سے یا منہ کے راستے سے پیٹ میں چلی گئی ہے تو آپ یاد رکھیں ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جان بوجھ کر آدمی نے ایسا کیا ہے تو ایک روزہ قضا کے طور پر بھی رکھنا ضروری ہے اور کفارے کے طور پر 60 روزے رکھنے ضروری ہے۔ جان بوجھ کر کھا لینے سے، جان بوجھ کر پی لینے سے، اسی طرح جان بوجھ کر اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لینے سے روزے کی حالت میں یہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قضا بھی ضروری ہے اور کفارہ بھی ضروری ہے، اس لیے روزوں کے سلسلے میں ان احتیاطوں کو ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ روزے میں آدمی بیمار ہو جائے اور بیماری شدت پکڑ جائے تو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ اگر ڈاکٹر صاحب یہ کہہ دیں کہ انجیکشن لگانے سے کام چل جائے گا تو یاد رکھیں انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر ڈرپ لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے گلوکوز چڑھوانے کی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ کو کوئی ٹیکہ لگوانا ہے ہاتھ پر، پیر پر، کولے پر تو کسی قسم کا روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ آپ کو اس وقت میں موجودہ حالات میں کورونا ٹیسٹ کرانے کے لیے وہ روئی لگی ہوتی ہے ایک تلی کے اندر، آپ کے ناک میں یا منہ کے اندر وہ تلی ڈال کے اور وہ ذرا سی اس کی رطوبت لیتے ہیں اور پھر اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اس میں کوئی دوا وغیرہ نہیں ہوتی ہے۔ روزے کی حالت میں وہ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں۔ روزے کی حالت کے اندر شوگر ٹیسٹ کرا سکتے ہیں۔ آپ کو ٹیسٹنگ کے لیے کوئی خون وغیرہ نکالنے کی ضرورت پیش آئے، آپ روزے کی حالت میں نکال لیں، آپ کے روزے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ان چیزوں میں کوئی روزے میں فرق نہیں آتا۔ یہ موٹی موٹی باتیں ہیں روزے سے متعلق، اس کو ہمیں دھیان رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا روزہ صحیح ہو۔ میں عرض کر چکا ہوں روزہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے حدیث قدسی میں، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ جب اللہ اپنے خزانے سے خود روزے کا بدلہ دیں گے تو کتنا اللہ اپنے خزانے سے عطا فرمائیں گے اس کا ہم احساس نہیں کر سکتے، اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں خود بھی، اپنے مستورات سے بھی، اسی طرح اپنے گھر کے جو ایسے بچے ہیں جن کی عمر 15 سال سے اوپر ہو گئی ہے، بچے بچیاں، ان سب سے روزہ رکھوانے کا اہتمام کرانا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔